کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. آمنت بالله، صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا. میں معزز بزرگان دین، عزیز نوجوان بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے اس وقت قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اسی آیت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ہے. دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ پر جن کا ایمان ہے، نبی پر جن کا ایمان ہے، آخرت پر، قرآن پر، قبر پر، میدان حشر پر جس کا ایمان ہے اور جس نے دین کو تھوڑا بہت سمجھ لیا ہے، اس پر عمل کرنا چاہتا ہے، تو ہر ایسا انسان اور ہر ایسا مسلمان اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے، اپنے اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے بہت سارے نیک اعمال کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرتے رہوں تاکہ آخرت میں میرے کام آ جائے. نیکیوں کے جمع کرنے کی جو فکر آج ہمارے اندر، مسلمانوں کے اندر ہے، وہیں پر ہمارے اندر ایک اور چیز کی فکر پیدا کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ جو نیک کام کر کے
کر رہے ہیں، جو نیکیوں کو ہم آخرت کے لیے بنا رہے ہیں اس کی حفاظت بھی ہو جائے۔ ایک ہے نیکیوں کا کمانا اور ایک ہے نیکیوں کا جمانا۔ جیسے ایک ہے مال اور پیسے اور دولت کا کمانا، آدمی محنت کرتا ہے، صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے، بھوک برداشت کرتا ہے، دھوپ میں کھڑا ہو کر پسینہ بہاتا ہے، پیسہ کماتا ہے، لیکن شام ہوتے ہی دن بھر کا کمایا ہوا پیسہ لے جا کر شراب کے اڈے میں، بدکاری کے اڈے میں، جوا کے اڈے میں پورا کا پورا دن بھر کی کمائی لے جا کر برباد کر دیتا ہے۔ معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں آج بھی جو کمانا تو جانتے ہیں، جمانا نہیں جانتے، اور ایسے لوگوں کو معاشرہ اور سوسائٹی بیوقوف کہتی ہے۔ ارے دن بھر کی کمائی جو کمایا ہے اس کو جما کے رکھنا چاہیے تاکہ تیری ضرورت پر وہ پیسہ کام آئے، تیری پریشانی میں، تیری تکلیف میں، تیری مصیبت کے وقت میں یہ پیسہ اگر اسٹاک رہا، بینک بیلنس میں جمع رہا تو اس کو یوز کر سکتا ہے، اپنی پریشانی میں کام میں لا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح پیسے کو انسان جماتا ہے کمانے کے بعد، اسی طریقے سے اچھی طرح یاد رکھ لے، نیک اعمال کو بھی صرف محنت کر کے کمانا نہیں ہے، بلکہ اس کمائے ہوئے نیکیوں کو جمانے کی بھی فکر کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ ایسے کام ہیں، کچھ ایسے گناہ ہیں جن کے کرنے سے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، ہماری کمائی ہوئی ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، پانی میں بہہ جاتی ہیں۔ اصولی طور پر آج آپ حضرات کے سامنے 3 ایسے کام بتاؤں گا جن کاموں کے کرنے سے ہماری ساری نیکیوں پر پانی پھر جاتا ہے اور وہ سارے کے سارے ہمارے اعمال آخرت میں بے وزن ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی ان 3 کاموں سے حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے آخرت کو ماننے والو، اے قرآن کو ماننے والو، اے جنت کو ماننے والو، اے قبر کو ماننے والو، اے حشر کو ماننے والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کے رسول کی اطاعت کر کے نیکیوں کو کماؤ، ولا تبطلوا اعمالکم، اور ان کمائے ہوئے نیکیوں کو برباد نہ کرو، ختم نہ کرو، بیکار نہ کرو۔ اعمال کو برباد کرنے والے کام ہے کیا؟ پہلا کام علماء فرماتے ہیں، بلکہ قرآن ہی کہتا ہے، وہ ہے شرک۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے، اسلام کے سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے۔ یہ شرک اگر کسی کی زندگی میں آیا ہے، یہ شرک اگر کسی کی زندگی کے اندر داخل ہو گیا ہے تو یاد رکھ لیں، یہ زہر ہماری ساری نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ
میں، اللہ کے صفات میں کسی مخلوق کو، کسی غیر اللہ کو شریک کرنا، ساجھی بنانا، پارٹنر بنانا، اس کا نام شرک ہے۔ اللہ کی ذات وراء الورا، اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اللہ کی ذات الحی القیوم ہے، اللہ کی ذات لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ بیوی سے پاک، اللہ بچوں سے پاک، اللہ ماں باپ سے پاک، اللہ اولاد سے پاک، اللہ رشتہ داروں سے پاک، اللہ خاندان سے پاک، اللہ سونے سے پاک، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو یہ جو اللہ کی ذات ہے، اللہ کا ایک مقام ہے، اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا اللہ کو چھوڑ کر کسی مخلوق کے بارے میں ذہن میں یہ بات لاتا ہے کہ یہ بھی ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ بھی کھانے سے پاک ہیں، یہ بھی بیوی بچوں سے پاک ہیں، یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے، اگر یہ عقیدہ مسلمان بناتا ہے تو اللہ کے ساتھ پارٹنر کر رہا ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ غصہ اسی شرک والے کام سے آتا ہے۔ اللہ غیرت مند ہے، اللہ شرک کو پسند نہیں کرتا، اللہ شرک کو قبول نہیں کرتا، اللہ شرک کرنے والے کی نماز قبول نہیں کرتا، اللہ شرک کرنے والے کے سجدے کو قبول نہیں کرتا، اللہ شرک کرنے والے کے تہجد کو قبول نہیں کرتا، اللہ شرک کرنے والے کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ وہ ہے جسے قرآن بیان کرتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ یکتا ہے۔ آسمان کے بنانے میں اللہ اکیلا ہے، زمین کے بنانے میں اللہ اکیلا ہے، سورج کے بنانے میں اللہ اکیلا ہے، چاند کے بنانے میں اللہ اکیلا ہے، ستاروں کے بنانے میں اللہ اکیلا ہے، پہاڑوں کے بنانے میں اللہ اکیلا ہے، 18,000 قسم کی مخلوقات کے بنانے والا تنے تنہا اللہ ہے، ساری کائنات کا نظام چلانے والا تنے تنہا اللہ ہے۔ وقت پر سورج نکالنا اللہ کا کام ہے، وقت پر سورج کو ڈبونا اللہ کا کام ہے، وقت پر بارش کا برسانا اللہ کا کام ہے۔ اس کام میں کسی کو اگر شریک کرتا ہے اس کا نام شرک ہے۔ اللہ کے صفات میں شریک کرنا، اللہ کی صفات اللہ کے کام کو کہتے ہیں۔ جیسے روزی دینا اللہ کا کام ہے، اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق کے اندر روزی دینے کی طاقت نہیں ہے۔ بارش کا برسانا اللہ کا کام ہے، ساری دنیا مل کر کے، ساری ٹیکنالوجی یوز کر کے ایک قطرہ بارش کا پانی برسا نہیں سکتی۔ اولاد کا دینا اللہ کی قدرت میں ہے، قرآن کہتا ہے یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اولاد کا دینا اللہ کی قدرت میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے صرف لڑکی ہی لڑکے دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے دونوں سے محروم رکھتا ہے۔ اگر اولاد کا سوال اللہ کو چھوڑ کر کسی مخلوق کے سامنے جا کے کر رہا ہے، کسی ولی کے سامنے جا کے کرتا ہے، کسی شیخ کے سامنے جا کے کرتا ہے، کسی بزرگ کے سامنے جا کے کرتا ہے، کسی کے مخلوق کے سامنے جا کے کرتا ہے، تو یہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ یہ شرک معاف نہیں ہوگا۔ ایک مسلمان ایک طرف نماز بھی پڑھتا ہے، دوسری طرف شرک بھی کرتا ہے، ایک طرف روزہ بھی رکھتا ہے، دوسری طرف شرک بھی کرتا ہے، ایک طرف تہجد بھی پڑھتا ہے، دوسری طرف شرک بھی کرتا ہے، ایک طرف حج بھی کرتا ہے، دوسری طرف شرک بھی کرتا ہے، ایک طرف
طرف داڑھی بھی رکھتا ہے، دوسری طرف شرک بھی کرتا ہے، ایک طرف قرآن بھی پڑھتا ہے، دوسری طرف شرک بھی کرتا ہے، ایک طرف ذکر بھی کرتا ہے، دوسری طرف شرک بھی کرتا ہے، ایک طرف صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، دوسری طرف شرک بھی کرتا ہے، تو یہ سارا شرک والا عمل اس کی نماز کو لے کے ڈوب جائے گا، اس کی تہجد کو ڈبو دے گا، اس کے قرآن کو ڈبو دے گا، اس کے حج کو برباد کر دے گا، اس کی تلاوت کو برباد کر دے گا، اس کے ذکر کو برباد کر دے گا، اس کے سجدوں کو برباد کر کے اس پر پانی پھیر دے گا۔ عمل تو کر رہا ہے، نماز کی بھی پابندی ہے زندگی میں، ایسا نہیں کہ نماز نہیں پڑھ رہا، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، ٹوپی بھی ڈالتا ہے، داڑھی بھی چھوڑتا ہے، سنتوں پر بھی عمل کرتا ہے، اور سجدے بھی کرتا ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے۔ یہ سارے کاموں کے ساتھ ساتھ زندگی میں شرک بھی ہے، تو یاد رکھ لینا یہ شرک زندگی میں آنے سے یہ سارے اعمال کا ثواب ختم ہو جائے گا۔ آج اس شرک کے گناہ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے امت کا ایک بڑا طبقہ اس کے اندر مبتلا ہے، اسی کے ساتھ زندگی کر رہا ہے، اسی گناہ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اسی گناہ کے ساتھ سجدے کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہے میں تو بڑا نیک انسان ہوں، میری نماز کام آ جائے گی، میرا سجدہ آخرت میں کام آ جائے گا، میرا حج آخرت میں کام آ جائے گا، میری تلاوت آخرت میں کام آ جائے گی۔ نہ، یہ دھوکہ ہے۔ مشرکین مکے کے اندر جو مشرک رہتے تھے وہ کون تھے؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ حج نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ ذکر نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے؟ کیا وہ ذکر نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ نیک اعمال نہیں کرتے تھے؟ قرآن کہتا ہے کہ اس زمانے کے مشرکین مکہ بھی نماز پڑھتے تھے، اس زمانے کے مشرکین مکہ حج کرتے تھے، کعبے کی صفائی کی خدمت مشرکین مکہ کی تھی، کعبے کو دھونا مشرکین مکہ کا کام تھا، کعبے کا طواف کرنے والے کے آنے والے کے حاجیوں کی خدمت یہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلایا کرتے، حاجیوں کو کھانا کھلایا کرتے، حاجیوں کی خدمت کیا کرتے، حاجیوں کا سامان اٹھایا کرتے۔ یہ مشرکین مکہ اللہ کو ایک مانتے تھے، یہ مشرکین مکہ زکات بھی دیتے تھے، یہ مشرکین مکہ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، سجدے بھی کرتے تھے، لیکن شرک ان کی زندگی میں تھا۔ اللہ کو ایک مانتے ہیں، ساتھ میں 360 بتوں کو بھی مانتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ساتھ میں 360 بتوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے بھی سجدہ کرتے ہیں، 360 بتوں کے سامنے بھی سجدہ کرتے ہیں، حج کا طواف بھی کرتے ہیں، مورتیوں کے سامنے ہاتھ بھی جوڑتے ہیں۔ تو یہ دونوں مل کر کرنے کا نام شرک ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ یہ مشرکین مکہ کا حال ایسا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی سجدہ کرنے کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے ماتھا ٹیکنا نہیں ہے، یستکبرون، تو وہ تکبر کرتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ۔ کیا اس دیوانے پاگل شاعر کے کہنے سے ہم اپنے بتوں کو چھوڑ دیں؟
یہ جو محمد آ کے کہہ رہا ہے بتوں کو چھوڑ دو، مورتیوں کو ہٹا دو، ان کے سامنے سجدہ نہ کرو، ان کے سامنے اولاد کا سوال نہ کرو، ان کے سامنے بارش کا سوال نہ کرو، ان کے سامنے عزت کا سوال نہ کرو، ان کے سامنے صحت کا سوال نہ کرو، ان کے سامنے شفا کا سوال نہ کرو، جو کرنا ہے اللہ سے کرو۔ جب یہ مصطفیٰ آ کے ان کے سامنے کہتے ہیں تو مشرکین کیا جواب دیتے ہیں؟ اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا اس پاگل کے کہنے سے ہم بتوں کو چھوڑ دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو بھائیو، اللہ کی بھی عبادت کریں اور دوسرے کی بھی عبادت کریں، اسی کا نام شرک ہے۔ ایک اللہ کی ہی عبادت کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ جسے ہم روزانہ پڑھتے ہیں، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، سنت ہے، واجب ہے، نفل ہے، ہر ایک نماز میں اللہ نے سورہ فاتحہ کو فرض کر دیا۔ جس کی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر ہوگی اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ تم سنت پڑھو تو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، تم نفل پڑھو تو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، تم واجب نماز پڑھو تو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، تم فرض نماز پڑھو تو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ کیوں بار بار کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ تاکہ ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری بھی نہیں، اس کی بھی تیری بھی، اس کی بھی سن تو تیری بھی سن تو، بیچ کا آدمی ہے۔ یہ شرک ہے۔ اللہ کہتا ہے نہ، تیری ہی، بول تیری ہی، یا اللہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے ہی سامنے سجدہ ٹیکیں گے، تیرے ہی سامنے ماتھا ٹیکیں گے، تیرے ہی سامنے اولاد کا سوال کریں گے، تیرے ہی سامنے صحت کا سوال کریں گے، تیرے ہی سامنے شفا کا سوال کریں گے، تیرے ہی سامنے نفع کا سوال کریں گے، تیرے ہی سامنے عزت کا سوال کریں گے، تیرے ہی سے مصیبت کی پناہ مانگیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت توحید کا سبق دیتی ہے۔ جب تک وہ چیز ہماری زندگی میں نہ آئے تو پھر زندگی خطرے میں ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے شرک۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر انبیاء پر وحی نازل کر کے یہ تنبیہ کیا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے محمد، آپ کی طرف بھی ہم وہی بھیج چکے ہیں۔ آپ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں سارے پیغمبروں کی طرف ہم نے یہ وحی بھیجی ہے کہ وہ انبیاء اپنی امت کے سامنے یہ میسج دے دیں، لئن اشرکت، اگر تم نے شرک کیا، لیحبطن عملک، تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ یہ تو امت کو ڈرایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی خود نبیوں کے اوپر وارننگ دے رہے ہیں، جلیل القدر پیغمبروں کی طرف وارننگ کر رہے ہیں۔ سورہ انعام میں تقریباً 17 انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے نام لیا، ایک ساتھ 17 انبیاء علیہ السلام کا نام لے کر ان کا تذکرہ کر کے اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ یہ جتنے انبیاء کے ہم نے نام لیے ہیں، ہم نے ان کو چنا ہے، ہم نے ان کو سلیکٹ کیا ہے، ہم نے ان کو ہدایت کا رہبر بنایا ہے، یہ ہدایت بندوں تک جا کے پہنچائیں گے۔ یہ انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ آگے کہتے ہیں، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ انبیاء بھی شرک کریں، اگر یہ انبیاء بھی شرک کی گناہ میں مبتلا ہو جائیں، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو انبیاء کی بھی گناہ کو ہم سب کر دیں گے۔
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نبی شرک کرے. نبی تو دنیا میں شرک مٹانے آتا ہے. نبی تو دنیا میں غیر اللہ سے رشتہ کاٹ کر اللہ کی طرف جوڑنے کے لیے آتا ہے. نبی تو دنیا میں ہدایت کو پھیلانے کے لیے آتا ہے. نبی تو دنیا میں توحید کا پیغام بلند کرنے کے لیے آتا ہے. نبی سے کیسے شرک ہوگا؟ لیکن اللہ تنبیہ کر رہے ہیں ہوتا تو نہیں تمہارے سے شرک، بائی چانس اگر ہو گیا اصول ہمارا وہی رہے گا. جیسے امتی شرک کرے گا گناہ تو ختم کر دیں گے، اسی طرح اگر وقت کا پیغمبر بھی بائی چانس شرک کرے ہوتا تو تھا نہیں، لیکن تنبیہ اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اندر سے لگاؤ، جب انبیاء پر اللہ کی ہو رہی ہے تنبیہ تو میں اور آپ اس کھیت کے مولی ہیں. کیا ہم بچ جائیں گے اس گناہ کو کر کے؟ کیا ہمارے اعمال باقی رہ جائیں گے؟ بھائیو، اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ کہتا ہے میں شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. تم زنا کر کے آؤ میرے دربار میں آنسو کے قطرے بہا دو، ہم گناہ کو معاف کر دیں گے. تم جھوٹ بول کے آؤ توبہ کرو ہم معاف کر دیں گے. تم بدکاری کر کے آؤ، تم شراب پی کے آؤ، تم غیبت کر کے آؤ، تم سود کھا کے آؤ، تم رشوت کھا کے آؤ، تم حرام کھا کے آؤ، میرے سامنے توبہ کرو، دو آنسو قطرے کے بہا دو، زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دے گا. چاہے وہ آسمان کے تاروں کے برابر ہو جائیں، سمندر کے پانی کے قطروں کے برابر ہو جائیں، چاہے وہ گناہ درخت کے پتوں کے برابر ہو جائیں، چاہے وہ گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہو جائے، ہم معاف کر دیں گے. لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے. یہ اتنا سنگین جرم ہے، یہ اتنا بڑا سخت گناہ ہے. اس لیے پہلی چیز جو ہمارے اعمال کو ختم کر دے گی، ہماری نیکیوں پر پانی پھیر دے گی، ہماری نیکیوں کو برباد کر دے گی، وہ ہے شرک. اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے. دوسری چیز جس سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنا. کوئی ایسا کام، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی حرکت جس سے نبی کی شان میں گستاخی ہو جائے، مصطفیٰ کے شان میں گستاخی ہو جائے، آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو جائے، اگر امتی ایسا کام کرے گا اللہ کہتے ہیں میرے نبی کی شان میں گستاخی ہو جائے اور تیری نماز کا ثواب باقی رہے، ایسا ہونے نہیں دیں گے. میرا مصطفیٰ ہے، میرے لاڈلے نبی ہیں، میرے برگزیدہ بندے ہیں، ان کا مقام ہم نے اتنا اونچا کر دیا ہے کہ ان کے شان میں گستاخی کریں گے ہم معاف نہیں کریں گے. اتنا بڑا مقام ہے ہمارے نبی کا، کتنا اللہ نے رتبہ رکھا ہے ہمارے نبی کا. امتی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، غصہ اللہ کو آ رہا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، جب میرے مصطفیٰ کے سامنے آ کر بیٹھ جاؤ اور میرے مصطفیٰ سے اگر تم کو کوئی بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے، کوئی سوال کرنے کی ضرورت پڑ جائے، کوئی مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پڑ جائے، کوئی دین کا کام پوچھنے کی ضرورت پڑ جائے، کوئی دینی بات پوچھنے کے لیے اگر تم میرے نبی کے خدمت میں آ گئے اور میرے نبی سے بات کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھو بات کرنے سے پہلے بات کرنے کے آداب بھی سیکھ کے آؤ.
کس سے بات کر رہے ہو؟ MLA سے بات کرتے ہیں تو تھر تھر آتے ہیں، MP سے بات کرتے ہیں تو زبان سے باتیں نہیں نکلتی ڈر کی وجہ سے، کیا سوچ کے گئے کیا بول دیا۔ دنیا کے حاکموں کے سامنے ادب کے ساتھ بات کرتے ہیں، دنیا کے لیڈروں کے سامنے ادب کے ساتھ بات کرتے ہیں، زبان سے الفاظ نہیں نکلتے، اگر باتیں بھی کرتے ہیں دبی انداز میں کرتے ہیں۔ کچھ آداب ہوتے ہیں بڑوں کے سامنے بات کرنے کے، کچھ لحاظ ہوتا ہے بڑوں کے سامنے بات کرنے کے، کچھ قانون ہوتے ہیں بڑوں کے سامنے بات کرنے کے۔ ایک اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر سے بات کرنا چاہتا ہے، اس کا ایک طریقہ ہے۔ ایک شاگرد اپنے استاد سے بات کرنا چاہتا ہے، اس کا ایک طریقہ ہے۔ ایک اولاد، ایک بیٹا اپنے باپ سے بات کرنا چاہتا ہے، اس کا ایک طریقہ ہے۔ ایک چھوٹا اپنے بڑے سے بات کرنا چاہتا ہے، اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی ایک عالم دین سے بات کرنا چاہتا ہے، ایک محدث سے بات کرنا چاہتا ہے، ایک قرآن کے پڑھے ہوئے حافظ سے بات کرنا چاہتا ہے، اس کا ادب ہوتا ہے، اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ جب دنیا کے اندر چھوٹے سے بڑے کو بات کرنا ہوتا ہے تو اس کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے۔ اسکول میں اگر اسٹوڈنٹ کی طرف سے گستاخی ہو جائے، ٹیچر کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو اسکول والے اس کو اسکول سے باہر کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر فائن لگا دیتے ہیں۔ تمہیں تمیز نہیں آتی، استاد سے بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ بیٹا اگر باپ کے سامنے بلند آواز سے بات کرتا ہے تو خاندان والے گالی دیتے ہیں، نافرمان بیٹا ہے، باپ کے سامنے بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، باپ کے سامنے بات کرنے کا ادب نہیں آتا، تجھے بے ادب انسان معلوم ہوتا ہے۔ بھائیوں، دنیا کے MLA، دنیا کے لیڈر، دنیا کے علماء، دنیا کے مشائخ، دنیا کے استاد، دنیا کے باپ ایک طرف رکھ دو، سارے اولیاء کے، سارے خطبہ کے، سارے سرداروں کے سردار امام الانبیاء حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو کچھ اور ہی ہے۔ اس لیے اللہ پاک صحابہ کو ادب سکھا رہے ہیں۔ اگر میرے نبی کے سامنے آ کر بات کرنا ہے اس کا ایک ادب ہے، اگر اس ادب پر عمل کرو گے تمہاری نجات ہے۔ اگر میرے نبی کی شان میں گستاخی ہو گئی تو تمہارے کیے ہوئے ساری نیکیاں ڈیلیٹ کر دوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے ایمان والو، اللہ صحابہ سے کہہ رہا ہے، اے ایمان والو، میرے نبی کے سامنے جب بات کرنا ہے تو ایسی آواز سے بات کرو کہ تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو۔ نبی کی آواز سے اگر تم اونچی آواز سے بات کرو گے تمہاری نیکیوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ، اور تم جیسے آپس میں فریڈم ہو کر کے بات کرتے ہو، کھلے انداز سے بات کرتے ہو، ہنستے کھیلتے بات کرتے ہو، آپس میں دوست بات کرتے ہیں، آپس میں رشتہ دار بات کرتے ہیں، ایک دم فریڈم ہو کر کے بات کرتے ہیں، جیسے تم آپس میں بات کرتے ہو ایسا بھی میرے نبی کے سامنے بات نہیں کر سکتے۔ ادب کا لحاظ رکھ کے آنا۔ شہنشاہ کا دربار ہے، یہ سارے لیڈروں کے لیڈر کا دربار ہے، سارے اولیاء، سارے انبیاء، سارے محدثین، سارے مفسرین، سارے دنیا کے بڑے اور بڑے لوگوں سے سب سے بڑا دربار اگر کسی کا ہے وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار عالی ہے۔ یہاں ابو بکر بھی آتے ہیں، یہاں عمر بھی آتے ہیں، یہاں عثمان بھی آتے ہیں، یہاں علی بھی آتے ہیں، یہاں خالد بن ولید بھی آتے ہیں، یہاں ابو ذر غفاری بھی آتے ہیں، یہاں ابو ہریرہ بھی آتے ہیں۔ سارے صحابہ نبی کی ذات کے پاس آ کر کے بات کرنا پڑتا ہے۔ صحابہ کو ادب بتایا جا رہا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے میرے صحابہ، نبی کے سامنے آ کے بات کرنا پڑے تو اپنی آواز کا خیال رکھنا۔ اگر تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو جاتی ہے یہ میری نبی کی شان میں گستاخی ہو جائے گی۔ اب یہ آیت نازل ہوگی، صحابہ تو ہماری طرف بے ادب تو تھے نہیں، صحابہ تو بڑے ادب والے تھے،
صحابہ تو اللہ کے نبی کا اکرام کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کی عزت کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کا جو مقام ہے وہ مقام دیا کرتے تھے۔ صحابہ اللہ کے نبی کے سامنے شاگرد بن کر کے کھڑے رہتے تھے، اللہ کے نبی کے سامنے چھوٹے بن کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ عمر کی آواز باہر چلتی تھی، نبی کے سامنے جب عمر بھی آ کر بیٹھتے تبھی آواز میں بات کرتے تھے۔ ایسا ادب تھا کہ بہت سارے صحابہ اللہ کے نبی کو بات بھی نہیں کرتے تھے ادب کی وجہ سے۔ چند خاص صحابہ تھے جیسے حضرت ابو بکر صدیق، بہت زیادہ اللہ کے نبی سے باتیں کیا کرتے تھے۔ تو کسی صحابی کو بات کرنا ہوتا تو ابو بکر سے کہتے کہ ذرا میرا مسئلہ پوچھ لو، میں کیا تو بول رہا تو کیا تو الٹی سی کی بات ہو جاتی۔ نبی کے سامنے غصہ بھی نہیں۔ صحابہ ادب کرتے تھے پہلے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ادب سکھایا قرآن میں۔ روایات میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی ہیں جن کا نام قیس بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے اندر ہی بیٹھ گئے، باہر نکلے ہی نہیں۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں آنے والے صحابہ کو دیکھتے تھے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ثابت بن قیس نظر نہیں آئے تو صحابہ سے پوچھا کیا بات ہے، وہ صحابی نظر نہیں آ رہے؟ تو اللہ کے نبی کے پوچھنے کی وجہ سے ایک صحابی اٹھ کر ان کے گھر گئے اور جا کر کے ان کو بتایا کہ اللہ کے نبی آپ کو یاد کر رہے ہیں، آپ کہاں چلے گئے؟ وہ صحابی دروازہ کھول کے اللہ کے نبی کی خدمت میں آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے، 2-3 دن سے آپ نظر نہیں آ رہے؟ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، قربان جائے صحابہ، کیا ادب تھا ان کا۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، جب سے یہ آیت نازل ہوئی کہ اے صحابہ میرے نبی کے سامنے بات کرتے وقت تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہیں ہونا چاہیے، اگر اونچی ہو گئی تو یہ نبی کے سامنے گستاخی ہوگی اور اس کی وجہ سے تمہارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں۔ اس آیت کے نازل ہونے سے میرے دل میں ڈر پیدا ہو گیا، کہیں یہ آیت میرے بارے میں تو نازل نہیں ہوئی، اس لیے کہ ثابت بن قیس کی آواز ذرا موٹی تھی۔ بعض لوگوں کی آواز فطری طور پر موٹی ہوتی ہے، وہ نارمل بھی بات کرتے ہیں تو اونچی آواز آتی ہے۔ ثابت بن قیس سمجھ گئے کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی، اگر میں اللہ کے نبی کے سامنے جا کے بات کروں تو میری آواز نبی سے اونچی ہو جائے گی، چلو جانا ہی چھوڑ دیں گے۔ دروازہ بند کر کے گھر میں بیٹھ گئے ہیں ڈر کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی نے جب بلایا اور ثابت بن قیس نے بتایا کہ یہ بچہ ہے، اس وجہ سے میں ڈر کے نہیں آ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا انت لست منہم، آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے ان کو 3 چیزوں کی بشارت دی۔ پہلی چیز تمہاری زندگی صحیح گزرے گی، دوسری چیز تمہاری موت شہادت پر آئے گی، تیسری چیز تمہارا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ بھائی یہ صحابہ ہیں، اللہ کے نبی کا ادب دیکھو ان کا۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے جو ان کے بارے میں کہا ویسے ہی ان کی زندگی اچھی گزری اور ان کی موت شہادت پر، مسیلمہ بن کذاب کی لڑائی میں شہادت کی موت ہوگی اور ان کا ٹھکانہ تو جنت ہو۔ تو صحابہ کے بارے میں قرآن کہہ دیا۔ تو 2 چیزیں جس کی وجہ سے اعمال برباد ہو سکتے ہیں، تیسری چیز گناہ۔ ہمارے اندر نیکیوں کی تو بڑی عادت ہے، نیکی کرنے کا تو جذبہ ہے، نماز پڑھنے کا جذبہ، سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ، قرآن پڑھنے کا جذبہ، ذکر کرنے کا جذبہ، خیر خیرات کرنے کا جذبہ، بہت اچھی بات ہے، لیکن گناہوں سے بچنے کا جذبہ نہیں ہے۔ کچھ ایسے گناہ ہیں جن کے کرنے سے ہماری نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں۔ تو جیسے نیکیوں کے کرنے کی فکر ہے، گناہوں سے بچنے کی بھی فکر کرنا چاہیے۔
جیسے ناحق کسی کا مال ہڑپ کر لینا، کسی کو ناحق ظلم کرنا، کسی کمزور پر دباؤ ڈال کے اس کو مارنا، اس کا حق دبانا، کسی کا ناحق خون کرنا، کسی کا مال ہڑپ کر لینا، کسی کا مال چوری کر لینا، کسی مظلوم پر ظلم کرنا، یہ ایسے گناہ ہیں جن گناہوں کی وجہ سے کل قیامت کی ذکر اللہ کے دربار میں جائے گا تو سمجھتا رہے گا میں نے تو حج کیا ہے، میں نے تو نمازیں پڑھی ہے، میں نے تو سجدے کیے ہیں، میں نے تو نیکیاں کی ہے، لیکن جب اللہ کے دربار میں جائے گا تو اللہ کے دربار میں اس کے اعمال تہامہ پہاڑ کے برابر بڑے بڑے نظر آئیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دیکھنے میں تو اعمال بڑے نظر آئیں گے لیکن ان کے اندر کا وزن ختم ہو چکا ہوگا، بے وزن رہیں گے اعمال۔ جب ترازو میں تولا جائے گا تو بے وزن ہے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا، کچھ بھی وزن نہیں آ رہا۔ کیوں؟ گناہ کیا ہے، ظلم کیا ہے، کسی کا مال دبایا ہے، کسی کی پراپرٹی ہڑپ کیا ہے، کسی کو ناحق مارا ہے، کسی کو ناحق ستایا ہے، کسی کی آہ لیا ہے، کسی کو آنسو بہایا ہے، تو یہ گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں کل قیامت کے دن بیکار اور بے وزن ہو کے رہ جائیں گی۔ کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے پاس اعمال تو بہت سارے ہیں، نیکیاں تو ہم بہت کرتے ہیں، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ ہلاک ہو جائیں گے آخرت میں، تو ہلاک کیسے ہوں گے؟ نیکیاں تو بہت ہے نا ہمارے پاس، پھر ہلاک کیوں ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ سوال نہیں سمجھے اللہ کے نبی کا کہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ صحابہ نے اپنے کو جو سمجھ میں آیا وہ جواب دے دیا، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار، کہ ہمارے نزدیک تو ہمارے خیال میں تو مفلس اور غریب کنگال وہ آدمی ہے جس کے پاس دینار اور دراہم نہ ہو۔ ہم بھی تو اسی کو سمجھتے ہیں نا دنیا میں کہ جس کے پاس پیسہ نہیں، جس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں، جس کے پاس پراپرٹی نہیں، وہ کنگال ہے، وہ مفلس ہے، وہ غریب ہے۔ صحابہ نے یہی جواب دیا اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہ، مفلس وہ نہیں ہے، المفلس من امتی، میری امت کا مفلس وہ ہے من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اپنے ساتھ نماز بھی لے کر آئے گا، روزہ بھی لے کر آئے گا، حج بھی لے کر آئے گا، ویأتی یوم القیامت قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا، اور دوسری طرف وہ کسی کو ستا کر آیا ہوگا، وہ کسی کا مال ہڑپ کر کے آیا ہوگا، وہ کسی کو دھوکہ دے کے آیا ہوگا، وہ کسی کا ناحق مال دبا کے آیا ہوگا۔ اللہ ایسے لوگوں کو اس کی ساری نیکیاں اٹھا کر اس کو دیں گے جس پر ظلم کیا۔ یہ میری امت کا مفلس ہے، کیا تو بہت ہے لیکن ہاتھ تو کچھ نہیں آیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اصولی طور پر تین چیزیں ذہن میں رکھیں، اپنے اعمال کو باقی رکھنا ہے، شرک سے اپنی زندگی کو پاک رکھیں، نبی کی شان میں گستاخی ہونے والے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور تیسری چیز گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ تین چیزیں بچائیں گے تو ہمارے کیے ہوئے ساری نیکیاں ہمارے میدان حشر میں کام آئیں گی اور وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اللہ مجھے اور آپ کو ساری امت کو ان تین بڑے کاموں سے حفاظت فرمائے، ہماری نیکیوں کو ہمارے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔